ہیں نسیم زہرا پاکستان. کم سیاست دان ہیں پاکستان میں جو کہ ایک طریقے سے اگر ہم کہیں کہ وہ سولو پلے کرے کافی دیر سے. نمبر 1. نمبر 2, 15-16 دفعہ کابینہ میں آ چکے ہیں. نمبر 3, مختلف سیاسی جماعتوں سے ان کا رہا ہے, یعنی کہ تعلق رہا ہے, ان کی کابینہ میں رہے ہیں, اور پھر ملٹری رولرز کے ساتھ بھی رہے ہیں, اور پھر فائنلی عوام کے ساتھ, فائنلی بٹ موسٹ آف آل عوام کی بات کرتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جنرل مشرف سے جب میں نے بات کی ایک دفعہ, میں نے کہا جی شیخ رشید صاحب کو کیوں میں نے کہا اصل تو وہی آدمی ہے, اسی کو پتہ ہے لوگوں کی دلوں کی بات کا. تو ٹھیک ہے, تو وہی جن کو لوگوں کے دلوں کی بات کا پتہ ہے ان کو آج ہمیں دعوت دیے. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ شیخ صاحب جوائن کرنے کا. ناظرین, ہم شیخ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ عمران خان صاحب کو کیا ایڈوائس وغیرہ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ بات اپنی کرتے رہے بڑی کھل کے ہمیشہ. تو اب جہاں اس وقت دو راہیں تو غلط ہے کہنا, میرا خیال ہے کہ اس طرح ڈائریکشن لگ رہا ہے ملک کا ایک طرف نکل پڑا ہے, اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے, کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ پھر سے آپ نے ہمیں جوائن کیا, پھر سے شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, کہ آپ تو ویسے بڑی مشکل سے ہاتھ آتے ہیں. آپ تو یو آن 20 چینلز آئی تھنک. شیخ صاحب, سب سے پہلے یہ کہ آپ نے عمران خان کو کیا ایڈوائس دی ہے, یعنی کہ جو لانگ مارچ کے حوالے سے, اور پورا مجھے ایڈوائس بتائیں آپ نے. دیکھیں, یہ سارا کھیل میرے ہاتھ سے نکل گیا. میرا ہلکا میرے ہاتھ سے مسائل ایسے ہیں, یہ میں نے خان کو بتایا. میں پہلے اس بات کا حامی تھا کہ ہمیں گورنمنٹ توڑ دینی چاہیے, جب چینی اور گندم کا, اور مجھے لوگوں نے کریانے کا وزیر کہتے تھے, کیونکہ میں تو منڈی کے بھاؤ بتاتا تھا. لال حویلی منڈی کے اندر ہے سب کچھ. ایک تو پنڈی کی منڈی اور لال حویلی بڑی منڈیوں کے آٹو بتاتے. تو اب اس کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے. میرے پاس جو بڑے لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اور وہ اس میں یہ طے تھا شروع دنوں میں الیکشن کی ڈیٹ, اس وقت آصف زرداری رکاوٹ تھے. آصف زرداری نے شروع میں الیکشن ہونے میں رکاوٹ بنے, اور پھر فضل الرحمان کا بھی بڑا چلمن کے پیچھے ایک ہاتھ ہے جس نے سارا کھیل ہی خراب کر دیا. اس کی سیاست جو ہے وہ سکڑ گئی ہے. میں نے مفتی محمود کے ساتھ بھی دارالعلوم تعلیم القرآن میں, وہ بڑا آدمی تھا, یہ چھوٹا آدمی, اور اس نے بھٹو کو شکست دی مفتی محمود نے, اور نظام مصطفیٰ. اور جب بھٹو کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو میں قریب تھا ایز اے ورکر. جب سارے مسئلے طے ہو گئے تو اندر سے ضیاء الحق نکل آئے. ایوری تھنگ واز سیٹل. میری چھٹی حص میں خوف رہتا ہے خدا نہ کرے اس کا اگر ایک خون ایک آدھا بھی بہہ گیا. 6 نومبر 1968 کو جب میں نے تحریک چلائی ایوب خان کے خلاف, حمید شہید ہو گیا. میں بھٹو کے پاس گیا, میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا جی آپ چلے, ہماری 2 ڈیڈ باڈی ہیں, ہمارے کوئی لال حویلی کا. جی میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا یا ورکر تھا. اس نے کہا فار گریٹ اچیومنٹ یو ہیو ٹو ٹیک گریٹ رسک شیخو. میں وہ صاف تھا کہ میں نہیں جا رہا. میں اس مہینے کو جب یہ بکواس کرتا ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چیمو گوئیاں کرتا ہوں یا پیشن گوئیاں کرتا ہوں, میں نہیں دیکھتا کہ نومبر تک یہ حالات ایسے رہیں گے. Their outcome will be bad. اچھا, اس پہ آتے ہیں کیونکہ وہ اہم ہے. ابھی آپ نے اس سے پہلے فرمایا کہ جی بات ہاتھ سے نکل گئی. کس وقت ہاتھ میں تھی بات, اور کیا بات تھی؟ میرا خیال ہے جب مہنگائی ہمارے دور میں تھی تو لوگ آ کے ہم سے گلے شکوے کرتے تھے. باوضو بیٹھا ہوں کہ ہر آدمی بجلی کا بل لے کے آ رہا ہے اور سفید پوش لے کے آ رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جن کی لاکھ 70,000 سیلری کلاس آ گئی, کوئی سیلری کلاس اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے. اس وقت آپ کیا کر سکتے تھے؟ آپ نے فرمایا نا شروع میں اوپننگ میں کہ میرے تو لگتا ہے ہاتھ سے بات نکلی. کس وقت اس وقت ہاتھ میں تھی یہ 6 مہینوں میں فرسٹ ٹائم. میرا مطلب میری بات سنتے تھے لوگ. اب ہمارے گلیاں محلے تنگ اور تاریخ پرانے ہیں, 2 بندے اکٹھے نہیں گزر سکتے. وہاں دودھ اور دہی کی دکانیں لوٹی جا رہی ہیں. تو نومبر میں آپ کو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے تشدد کیا, یہ بے وقوف ہیں, یہ اجرتی قاتل ہیں جن کے ذمہ داری ہیں. اور خود میں نے اس کے فیصل آباد نام لینا مناسب نہیں ہے. اس نے جو پریس کانفرنس کی, سکا رشتہ دار ہے شہباز شریف کا, میں نے جنرل باجوہ کو اس کی ویڈیو بھیجی. میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ یہ حکومت اکیلی لے گی. فوج کی
हाई कमांड के साथ मिल के फिर फैसला मुझे लेंगे। तवक्के है कि इलेक्शन की डेट निकल आएगी, क्योंकि अगर ये ISPR ने भी बड़ा वाजे कहा है, और बाजवा साहब, मैं तो दादा था गॉर्डन कॉलेज में, जब ये गॉर्डन कॉलेज में आए मैं तो पीर उस्ताद था, ऊपर हॉस्टल में होता था। तो बाजवा साहब ने जो अमेरिका में कहा है और फिर कल फिर कहा है, और अगर नया चीफ आ रहा है तो यकीनन वो मेरिट पे आएगा, और सियासत का हल जो है, जो सब लोग कह रहे हैं, वो इलेक्शन है, सिवाय अब नवाज शरीफ खानदान के एक अंसर के केस तो उनके खत्म हो गए। डील का फर्स्ट हिस्सा यही था कि साग डारा है। डील पे आते हैं, लेकिन ये आपने जो हम बात कर रहे हैं इस पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि ये हल निकल आएगा, अगर फौज का भी इनपुट है इसमें। अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो इमरान खान साहब तो मेरा ख्याल है, आपने खुद कहा बहुत दफ़ा कि झूठ बोलना ज़रा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं उनको, फरियत जी साहबा को, कि जी मैं झूठ भी नहीं बोल सकता और सच बोलना मुश्किल है। तो मतलब कि मुलाकात हुई है उनकी आर्मी चीफ के साथ 200%, ये तो इस्टेब्लिश बात है, ठीक है। अगर ये तो फिर शेख साहब अगर तय होना होता इलेक्शन की डेट तो अब तक तो आ गई होती, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो फिर हमला फिर किया ना, इस बार बड़े जा रहे हैं ना फिर से। देखें, उसने दोनों ऑप्शन अभी तक चला रहा है, उसने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। बिल्कुल नहीं किए, वो तो ठीक है। कहते हैं 2 दफा हुई है मुलाकात किसी से, या 1 दफा हुई है, इस पर मैं तबसरा नहीं कर जी, रहा। हमने- एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं और मुलाकात, अगर होनी है। अगर 2 पहली हुई है तो तीसरी भी मेरे होनी ख्याल है। है पर एडवाइस करें पब्लिकली, पता नहीं। नहीं, मैं इतलात पे मबनी बात अच्छा, कर इतलात पे मबनी, ठीक। कि मुमकिन है कि तीसरी भी मुलाकात हो जाए और कोई हल निकल आए, महीना आगे क्या और पीछे क्या। और अगर नहीं निकला तो इमरान खान की सियासत के लिए ताखीर की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, तो जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनको हमने पिछले हफ्ते इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि जी अब तो साल से कम रह गया, 1 महीना इधर उधर क्या फर्क पड़ता सही है, है। तो अब ये बैठ के बात कर ले। तो फिर इमरान खान साहब को अगर देखिए ना, जल्दी एक्चुअली हर आदमी का अपना कैंडिडेट था, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता। ठीक, ठीक है। अगर इनकी एक्सटेंशन होती तो 28 अप्रैल को पूरी लॉट रिटायर हो जाती थी। ठीक। अब तो वो हैं इधर। अब हैं 5 में से जो मरियम ने नाम लिया है, आसिम साहब का, आसिम मुनीर साहब का, उनकी रिटायरमेंट है 27 नवंबर को। मेरे ख्याल पब्लिकली नहीं लिया, लेकिन एक हजार नहीं, पब्लिकली लिया, प्रेस अच्छा। कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल ना। मेरा मतलब है अच्छा, का, अच्छा, मेरा मतलब है सारे एंकरों ने नाम लेके उसकी प्रेस वो कॉन्फ्रेंस के तो हम बाद, सब कह रहे हैं, क्योंकि उसने नाम हमें लिया। हर तरफ से यही बताया जाए। ठीक है, उन्होंने खबर बनाया। बास का ऐसा होता है कि खबर बनाना हम समझते हैं कि इससे फायदा पहुंचता है, इससे नुकसान होता है। लेट द इंस्टीट्यूशन डिसाइड। हमें अदारों की सियासत में, मैं अख्तर अब्दुल रहमान के वक्त नाहल हो गया काउंसलर, मैं माँ से लड़ता था रोज कि मेरी उम्र नहीं हो रही, मैंने काउंसलर बनने में महल्ले में बड़ा है जी कभी खान हूँ। तो मेरी माँ कहती थी अब मैं तेरी उम्र कैसे बढ़ाऊं। जब मेरी उम्र बढ़ी तो पहले दिन ही मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मैंने साइकिल का पैडल मारा, अख्तर अब्दुल रहमान के घर पहुंच गया। उस वक्त आर्मी चीफ, DGI का घर आर्मी चीफ के साथ होता था। मैं बाहर गया, सिरदली ने कहा जी गरीब मस्कीन सा बंदा आया, और उसने कहा वो यहाँ तक पहुंचा कैसा। उसे कहा बुलाओ। उसे मुझे कहा कैसे पहुंचा। मैंने कहा जी गेट पे मिन्नत चिन्नत की। और आप अख्तर अब्दुल रहमान साहब के घर में काउंसलर को बहाल करने के लिए मैं नाहल हो गया। ISI चीफ थे। ISI चीफ। वाह जी, आपको तो उस वक्त से बड़ा जोरदार। उसने कहा कैसे आए हो। मैं कहा सर मेरी जिंदगी की एक ख्वाहिश थी कि मैंने काउंसलर बनना है, और मेरी उम्र हो गई है 2 महीने, अब काउंसलर मैं बन सकता हूँ। मुझे इन्होंने नाहल कर दिया। मेरे बाप भाई सारे दुकानदार हैं, आड़त पे बैठते हैं, किसी का सियासत से तल्लक नहीं। मुझे बड़ा शौक है। उसको तरस आ गया, उसने फोन उठाया, वो 408 मिलाओ। 408 मिलाया तो उन्होंने कहा भाई ये लड़का है, कहता है कि इसके खानदान में कोई सियासी नहीं है और अकेला बंदा है ये, और हमें तो पसंद है ऐसा बंदा जिसका ना कोई आगे ना। तो मैं अभी पहुंचा नहीं था घर, तो एक कर्नल साहब आ गए जी आपने कागज अप्लाई किए हुए। मैंने कहा सब कुछ अप्लाई किया हुआ, दिन एक रह गया। उन्होंने मैनेज किया, मुझे कुर्सी का निशान मिल गया और मैं इलेक्शन के बाद कुर्सी लेके खड़ा था और मैं जीत गया, काउंसलर बन गया।
So وہ بھی جیت گئے آپ بھی جیت گئے. اچھا سر نہیں یہ تو بڑی دلچسپ آپ نے بات بتائی, لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب دیکھیں بہت سی باتیں بیچ میں رہی. ایک تو یہ کہ آپ دیکھیں نا, اگر طے ہونی ہوتی بات, اگر طے ہونی ہوتی عمران خان صاحب کے اور آرمی چیف کے درمیان, تو پھر بات طے ہو چکی ہوتی. اور جو 3-4 پیچھے عمران خان صاحب نے تقریریں کی ہیں اس میں انہوں نے بڑی سخت یہ اس کا باتیں کی سٹائل ہیں. ہے. دیکھیں اس کی یہ سوچ ہے کہ اگریسو رہنا چاہیے, افیکٹو نہیں, میں رہنا. اس کی تنقید میں ابھی تک مایوس نہیں ہوں, 10 تاریخ تک میں مایوس نہیں ہوں 10 کہ شاید یہ 9 ربیع الاول تک, پھر وہ کال دے گا, یہ کیا کرے گا. 9 ربیع الاول 9 تاریخ کو ہوگی 10 ربیع الاول, 10 تاریخ تک کی میں 9 کی رات 12 بجے تک میں پورا. لیکن اب بات ہم یہ نہیں کہہ رہے, میرا خیال ہے اگر عمران خان صاحب میں حامی ہوں کہ بات چیت کے ذریعے بے شک ایک آدھا مہینہ آگے جاتا ہو الیکشن ہو جائے, ایک آدھا مہینے سے فروری مارچ میں ہو جائے. میں ایز اے شیخ رشید پی ٹی آئی کے بیاہ پہ نہیں میں کہتا, وہ تو کہتے ہیں کہ ہو جائے دسمبر میں ہو جائے. وہ تو بڑے دن سے کہہ رہے ہیں, لگتا تو نہیں ہے کہ ہونے والا ہے. میں تو نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب کی جو جارحانہ سیاست ہے اس نے ان کو اتنی دنیا کی سپورٹ ان کو ملی ہے. میں ان کی بے وقوفیوں سے, ان کی نااہلیوں سے جو یہ قدم اٹھاتے ہیں, اللہ کی شان ہے, وہ مقدر کا سکندر بن جاتا ہے اور اس کے فیور میں چلے جاتی ہے. تو دیکھیں جی, مقدر کا سکندر اس ملک میں وہ جو آپ بحیثیت کاؤنسلر گئے تھے, سائیکل پہ چڑھ کے جہاں گئے تھے, وہاں کی بات آج تک چلتی ہے اور کافی چلتی ہے. آپ کو بھی پتہ میں نسیم زورا, اب میری رائے بدلی ہے کہ لوگوں میں وہ صورتحال نہیں رہی. نہیں, پیپلز پاور تو عمران دیکھیں مجھے 5 تھریٹس آئیں تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا, تو انہوں نے کہا وی آر آن اٹ. لیکن میرے محلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات آگے نہ بڑھے. لوگ جو ہیں وہ جو ہمارا حکم چلتا تھا علاقوں میں, اس میں اتنی طاقت نہیں رہی. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ عمران خان صاحب کی سپورٹ بڑی ہے, پبلک جان جاتے ہیں, لوگ نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی کال دیں گے تو نکلے گی دنیا, اس میں تو ڈاؤٹ نہیں. لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ جی آپ نے فوج کے ساتھ ابھی یہ کہنا کہ چوکیدار اور یہ وہ, اس پہ بھی میں آپ سے آپ کی رائے لوں گی. لیکن کہنا کہ جی جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ گھٹیا ہیں, وہ ایسے ہیں, ان کے نوکر ہیں, مطلب کہ ہر ایک سے لڑائی لے لینا. مجھے بتائیں کہ ہر ایک سے لڑائی لے لینا, اور اپوزیشن کو کہنا جب حکومت میں تھے ان کو تو آپ سمندر میں پھینک دیں, یہ سب برے ہیں. اس طرح چلتی ہے جمہوریت, یہ مجھے بتائیں. دیکھیں اس کا سٹائل کیسے بن گیا نا, جب مریم صاحبہ اور نواز شریف فیض حمید کا اور باجوہ صاحب کا نام لے کر وہاں سے, وہ بھی غلط ہے, اور ہمیں بھی فوج کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں, لیکن لیڈر جو ہے عمران خان, میں تو اس بات, مجھے اجازت دیں, میں اس بات کی حامی نہیں ہوں. میں تو کہوں گی, میں تو ابھی بھی بیٹھ کے فوج کی سخت تنقید کروں گی جب وہ سیاست میں گھستی ہے. نہ گھسے, بالکل نہ گھسے, لیکن اس ملک میں ڈھانچہ ہی ایسا نہیں ہے. اس ملک میں مافیا کام کرتے ہیں, چینی کا, آٹے کا, آپٹما کا. فوج ان کو روک تو نہیں سکتی نا. میرا مطلب ہے وہ ان کو روک سکتی ہے, اب عوام کو نہیں روک سکتی. مافیا کو وہ روک سکتی ہے. مافیا ان کے نیچے لگا ہوا ہے. عام کامن آدمی جو ہے نا, یہ جس کی جیب میں 15 کروڑ لوگوں کی جیب میں موبائل فون آ گیا نا, وہ ان کو نہیں روک سکتی. بات ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں 9 تاریخ, ابھی آپ نے 10 کی بات کی, میرا میں 9 10 جی آپ نے لندن کی میٹنگ کی بھی بات کی, ذرا تھوڑا سا الیبوریٹ کریں. وہ میرا خیال ہے ڈسٹنس پیدا ہونا شروع ہو گیا. آج تو ابھی پہنچ جو بھی ہیں, میں اتنا بول نہیں, اتنا تو میں بولا نہیں ہے نسیم زورا صاحبہ کہ میں, میرا مطلب ہے میں نے ابھی ایک الیکشن لڑنا ہے. اچھا وہ آپ میں اپنے جو بچہ سائیکل پہ چڑھ کے جا رہے ہیں اس بچے کو ابھی تک, میں تیسری جماعت میں پڑھتا تھا, مجھے استاد نے کہا اپنے سے بڑا کام نہ کرنا, بچیا بچ کے. سو میں نے زندگی میں بڑا کام نہیں کیا, پہلی دفعہ میری ناراضگیاں ہوئی ہیں زندگی میں یہ 6 مہینے, ورنہ میں تو بڑا خوشحال تھا, وہ میرے ساتھ میں ان کے ساتھ. تو اب ہمارے فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ عمر کے اس حصے میں ہم دور ہوئے ہیں, اور میں عمران خان کے ساتھ جو وہ فیصلہ کریں. تو یہ نہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی سیاست کریں جس نوعیت کی کرنی ہے. لیکن یہ جو بڑا سوال ہے نا کہ
عمران خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی جس کے بارے میں اب بہت سی باتیں سامنے آ گئی، لیکن ایک موٹی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ فوج ان کو پش کرے کہ یہ الیکشن جلدی کروائیں. اچھا شیخ صاحب، عمران خان صاحب کبھی گھر نہ جاتے اگر فوج، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ اپنے لیے نیوٹرل استعمال کرتے ہیں لفظ، اگر فوج کا نے یہ امپریشن نہ دیا ہوتا آپ کی اتحادیوں کو کہ اٹس اوکے ٹو لیو عمران. یہ تو بات حقیقت میں کہہ رہی ہوں نا، یہ تو اس میں کوئی میں اس سے ڈفرینٹ شکل میں دیکھتا ہوں. بتائیں. میں اسے ڈفرینٹ شکل میں دیکھتا ہوں کہ عمران خان نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے تھے پہلے اسمبلیاں توڑ دوں میں. عمران خان کو فل یقین تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا، یہیں سے کیس خراب ہوا. اس اس کا خیال تھا کہ اس کو شورٹی دی گئی ہے کہ اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں ہوگا. میں نے گھر خالی کیا، مجھے اس نے کہا تم نے گھر کیوں خالی کیا؟ میں نے کہا یہ ایم کیو ایم سے لاکھ لڑائی سی، میرا اندر سے دوستی ہے. انہوں نے مجھے کہا شیخ رشید کھیل ختم، پیسہ. آپ نے بتا دیا تھا. میں نے تو مجھے سیڑھیوں میں ایک سب سے بڑے ادارے کے افسر نے کہا کہ یار یہ تو نے کیا کیا؟ میں کہا جی میں نے تو وقت سے پہلے اپنے دوستوں کو کہہ دیا تھا کہ معذرت چاہتا ہوں، میں خان کے ساتھ ہوں. کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ جیسے میں چہرے پڑھ رہا تھا، جب میٹنگوں میں چہرے پڑھ رہا تھا، مجھے اللہ نے چہرے پڑھنے کا علم دیا. جب بندہ ہاتھ میں لاتا ہے کہتا ہے میں آپ کو ووٹ دوں گا، میں آپ کو کہتا ہوں تیرے ہاتھ میں کرنٹ نہیں ہے، تو نہیں دے گا، گولی دے رہا ہے. سو میں نے بہت پہلے ان سے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، میں اکیلا انسان ہوں لیکن میں خان کے ساتھ ہوں. اگر آپ کی لڑائی، اس وقت لڑائی نہیں ہوئی لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ لڑائی ہونے جا رہی. یہ اسی طرح جس طرح نواز شریف ہیلی کاپٹر میں تقریریں لکھوا رہا تھا، اور جب جنرل بٹ کو بلے لگے اور مجھ سے تحقیقات کی کہ آپ نے بات کی، میں کہا بھائی میں لیڈر ہوں باؤ محلے کا، میرا محلہ ہے باوڑا بازار، تیلی محلہ، لاٹو محلہ. وہاں ایک بندہ کام آیا وہ مجھ سے بار بار ملنا چاہتا تھا. میں نے کہا یار دفعہ کرو. اس نے کہا جی اس نے بڑی ضروری بات کرنی ہے. میں کہا بلاؤ انہیں کہ جنرل بٹ دے بلے بنا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں انہوں نے کینٹین سے لے کے نہیں باؤ محلے سے بنوائے جی، باؤ محلے سے بنوائے. اور میں سگار پی رہا تھا سینڈل والی جوتی کے ساتھ ادھر پرائم منسٹر ہاؤس کے باہر سیڑھیوں میں. آپ کی گفتگو اتنی دلچسپ ہے، وہ میری پروڈیوسر صاحبہ پروگرام ہی ہمارا آفر کر دیں گی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے شیخ رشید صاحب ہیں، دلچسپ تجزیہ اور قصے بھی ہمیں سنا رہے ہیں تاریخی. شیخ صاحب آپ یہ بتائیے کہ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی بھی امید ہے کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے، ورنہ بہت خرابی جھاڑو بھی پھر سکتا ہے. اس ملک کو بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ سیاستدان اقتدار کی لڑائی لڑ رہے ہیں، غریب مارا جا رہا ہے، اکانومی تباہ ہو رہی ہے. مودی نے ابھی دیکھیں یہ باتیں کرنے والے پہلے بھی تباہ تھی، تھوڑا سا اس پہ آ جائے. اکانومی پہلے بھی تباہ تھی، اب بھی ہو رہی ہے. کہ آپ مجھے ذرا سیناریو بتائیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ طے ہو جائے. یہ تو اگر میں آپ کو عرض کروں تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تو نہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے الیکشن جلدی ہوں، اور نہ یہ حکومت. میں نہیں مانتا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے الیکشن ہو، اس پہ پھٹا ہو جائے گا. اچھا دیکھیں نا ہمیں بلا لیا نیب نے کہ ہم کیبنٹ کے ممبر ہیں، اور لکیلی اس دن پتہ نہیں میں بھی تھا یا نہیں تھا. ہاں کہ وہ ون ہائیڈ پارک انہوں نے بیچی نواز شریف نے 47.5 ملین پاؤنڈز کی. اور این سی اے جو انکوائری شروع ہوئی، پھر سپریم کورٹ انوالو ہوئی. تو اب آپ دیکھیں نا کہ بیچا تو ون ہائیڈ پارک نواز شریف نے اس کو، اور سپریم کورٹ کو آنا پڑا. اور اس میں اب جو حالات جا رہے ہیں، پارٹیاں دو ہیں. شہباز شریف ہر صورت میں دیکھیں نا مفتہ کس کا آدمی تھا، لیکن یہ اکیلے تو شہباز شریف کے پاس کوئی ووٹ نہیں ہے، وہ تو بھائی کے علاوہ بزدل آدمی ہے شہباز شریف، بے بس آدمی ہے، اس کی کوئی سے نہیں ہے زندگی میں. لیکن نواز شریف کو بحرانوں سے ہمیشہ شہباز شریف نے نکالا. سعودی عرب سے بھی، یہاں سے جب نواز شریف کو لے کے گیا یہ ساری پلاننگ اس کی تھی. اور جو اس نے معافی دلائی ہے اسحاق ڈار کو، اور جو مریم صاحبہ گئی ہے، میں جو آگے ہونے جا رہا ہے جس میں یہ ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہمیں جیلوں کے یہ بزدل لوگ ہیں. دیکھیں ہم نے جب سیاست کی، بادشاہ خان، بزدنجو، جیلوں کو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی بھی ایک سوچ ہے نا. اگر آپ مجھے اجازت، میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ میں ایک بڑی سوچ یہ ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. تو پھر انہوں نے
सुना ही ज़ाहिर है उनको लोगों की जरूरत, मीटिंग जो हुई है उसमें तो उन्होंने कहा जी पार्टनरशिप neutral टूट है। सकती है, आप कह रहे हैं टूट सकती है। पार्टनरशिप टूट सकती है 10 दिनों में। आप जो कह रहे हैं ना कि आपने बार बार कहा इंटरव्यूज में कि लॉन्ग मार्च को देर नहीं करनी चाहिए, करते हैं, मुझे जरा सिनारियो बताएं, लॉन्ग मार्च होगा क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं जिस पे आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च करें? क्या करेंगे वो, अगर वो देखें ना, नहीं मैं पूछ रही हूँ आपसे कि क्या होगा दुनिया- अगर अगर लॉन्ग मार्च हो गई फिर? देखें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने 4 बंदों के साथ डिस्कस किया, ये सिर्फ 5वां बंदा मैं था, जी। 4 पार्टी हेड के साथ। जी। मैं ऐसी बात करूंगा तो पीटीआई में वैसे ही जल्दी खफा हो जाते हैं लोग। सो मैं इमरान खान की हद तक उसकी स्ट्रेटजी के साथ हूँ। आखिरी कोशिश करेंगे कि इलेक्शन की डेट का फैसला हो जाए, लॉन्ग मार्च के थ्रू के प्रेशर डाल के? पहले या लॉन्ग मार्च के थ्रू, जी है नी? जी। और पुरअमन होना चाहिए। जी। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि हम ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, 25 लाख इस्लामाबाद के लोगों को हम मैसूर किला बंद करेंगे, ये तो मारगला की पहाड़ियों से उतरेंगे, हवेलियां एबटाबाद पहाड़ों से ड्रोन उतरेंगे। स्टोन से तो नहीं होता, ये तो ताकत से तो नहीं होने। आजकल इन्होंने ड्रोन्स मंगाए हैं आंसू गैस के, दिखाए जा रहे हैं टीवी को। मैं वो बात कह रहा हूँ जो मैंने टीवी पे देखी, और वो कह रहे हैं जहाँ 6000 मारने थे, भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम कौमी हैं, हमें मार के आप कहाँ। आज मैं नसीम जोरा कहता हूँ कि अगर 1-2 बंदे मर गए इस लॉन्ग मार्च में, ये सारा सियासी स्ट्रक्चर ढांचा तबाह बर्बाद हो जाएगा और ये बच के नहीं निकल सकेंगे। और फिर क्या होगा, अल्लाह ही जाने कौन बशर है। आप जब कहते हैं कि सेटलमेंट हो जाए, आपको कोई इसके आसार नजर आते हैं? यानी कि देखिए ना, मैं मिला नहीं, क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा कि कोई राब्ते नहीं रखने, उन्होंने भी नहीं रखे, उन्होंने खुद कहा हम भी नहीं रखते। वो कहते हैं ना, उन्होंने गरूर डांटा हुस्न था ने सबको। गरूर इश्क हमें, वो आ नहीं सकते, हम जा नहीं सकते, तो फिर चौक में मुलाकात होनी है। सो मुझे जो देखें ना, अब ये फौज एक अजीम फौज है, और ये फौज नहीं रॉयल जॉर्डोनियन फौज। मेरे महल्ले से भी 10-15 बच्चे सुबह मोटरसाइकिलों पे जाते हैं, कोई सेकंड लेफ्टिनेंट, कोई कैप्टन, नौकरी जी जाते आते हैं सारे। सो हमारे महल्ले की सियासत तो नहीं खत्म हो सकती ना। महल्ले की सियासत आपको पता, बावजदार से हमें पता है ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की पोता है, फलाने की पोती है। और हमारे महलों में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद जैसे सैंडो, हमारा चेयरमैन जो था वो लेफ्टिनेंट जनरल अहमद का, मेरी गली का जो चेयरमैन था वो अशरफ सैंडो था। उसके बाद मैं काउंसलर बना। तो हमारे मामलात होते हैं। मेरी अक्सरियती राय लोगों की ये है एस्टेब्लिशमेंट में भी कि इलेक्शन हो जाना चाहिए। उसको कैसे अमल पर आई होती है मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अगर मैं आपसे मिलता हूं तो मेरे तल्लकात में भी गुंजाइश है ना, तमाम नफरतों के बावजूद। अगर मेरा आपसे इतनी लड़ाई है तो मैं तो आपसे बात भी ना करूं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बातचीत में कोई ना कोई गुंजाइश तो है। देखिए ना, डिपेंड यही करता है, आप जैसे कह रहे हैं मार्च अप्रैल उधर से अगस्त में, तो इनको फिर देखिए ना रखना पड़ेगा सेटअप, वो यानी केयर टेकर सेटअप। अगर अक्टूबर के इलेक्शन तो अगस्त में केयर टेकर सेटअप, सब कुछ तो 2-1 महीने हर एक हो चीज सकते हैं। देखें, Possible जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो हर कहते सारे यही हैं, ये हुकूमत हुजूर ठुस कर जाए। अब देखें, उन्होंने कहा कि हमने F-16 के लिए बावजूद सख्त बाजारी में हमने F-16 के लिए सामान हो। आप यकीन करें कि मेरे महल्ले में जिससे मैं नाश्ता करता हूँ, खुदा दुकान पे स्पेयर पार्ट नहीं, उसने कहा जी ये CNN में देख रहा हूँ फोन पे, देखें CNN क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है। उन्होंने कहा CNN ये ठीक का सितंबर में आई स्टोरी कि जी ये जो ये मुझे पाकिस्तान की कोई अरेंजमेंट एग्रीमेंट होने लगी है कि एयर स्पेस। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद देखा 2 दिन। अगर आपने देखा है तो मेरे यहाँ निहारी वाले के बेटे ने देखा है, उसने क्या पढ़े आज ये देखो ना। अब ये इल्म इतना आम हो गया है कि अगर मैं बेवकूफी की बात कर दूं तो मेरा महल्ला कहता जी की शौक पैदा हो। लेकिन जी ऐसी डिसीजन में तो जाहिर है आमिर का, लेकिन आप ये कहें कि हमने बहुत बड़ी तलवार चला दी है। नहीं कोई तलवार इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन बहरहाल अब मुझे हाँ वो भी एक और दिलचस्प बात है कि जी अमेरिका की साजिश थी। शेख साहब आपने तो 16 काबीना में रहे हैं, अमेरिका कैसे गिरा सकते हैं? वो जो इमरान खान कहते हैं ना कि जी लोकल फैसिलिटी, गुजारिश सर आपको भी पता है, देखें गुजारिश ये है, कहानी इधर ही जिस की है। माशरे में मिंबर 20 करोड़ रुपए का बिके और बिका हुआ मिंबर लीडर ऑफ अपोजिशन बने नसीम जोरा, लानत है ऐसे सिस्टम, 101 मरतबा लानत है ऐसे सिस्टम। देखें ना वापस मुझे आप देखें पैसे कम हो गए। मैं आपको बात बताता हूं, 5-5 हजार रुपए के इतने नोट छपे
اتنے نوٹ کٹھے کیے گئے ڈالوں میں, 2-3 ممبروں نے کہا ہمیں ڈالر چاہیے, فیصلہ آباد کے ممبروں نے کہا ہمیں ڈالر چاہیے. یہ تو دلچسپ کہانی لگتی ہے, مجھے کیا پتا. ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. اچھا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا ہوا سندھ ہاؤس میں؟ نہیں میں تو خود گئی تھی. یہ برگلائے گئے تھے, یہ 14 سال کی دوشیزائیں تھی, یہ 20 سال کی دوشیزائیں تھی, یہ سارے اوور 60 اور 50. نہیں غلط بات کریں, غلط بات. یہ سارے لوگ بکے اور بکنے اور بکنے والے پہ لعنت ہے. میں کیا کہہ رہی ہوں, آپ نے تو سنا ہی یا پھر غلط. میں تو کہہ رہی ہوں اس 30 سال کے ملک 40 یہی کہانی ہے. رونا تو یہی ہے نا. اتنا ریٹ کبھی نہیں لگا. اچھا چلیں یہ اس پہ آپ جب میں ایوب خان کے وقت سیاست, آپ ایوب خان کے وقت سیاست کرتا تھا نا, بی ڈی ممبر ووٹ چھوڑ ہمیں ملے گا ووٹ فاطمہ جناح کو ڈالنا ہے, میں اس کا اسٹیج سے تو بکتے گئے تھے پستول کے لائسنس پہ, بس کے روٹ پرمٹ پہ. دیکھیں نا ڈالے جو ہیں جس میں مال گیا ہے, یہ بھی ویڈیو آ جائیں گی جن ڈالوں پہ نوٹ گئے ہیں. یہاں کی ویڈیو آ سکتی ہے, پی ایم ہاؤس کی تو وہ بھی آ سکتی ہے. بنانے والے تو ساری بناتے ہیں, یہ تو بات ٹھیک ہے نا. جس میں بات یہ کہ دیکھیں جو اتحادی اگر نہ ہٹتے آپ کی حکومت سے, تو آپ کی حکومت وہی کی وہی تھی. بچپن میں فلم دیکھتا تھا, اپنی دیکھی سالہ سال. منور ظریف ایک فلم میں کہتا ہے کہ استاد جی مینوں کو آکھو نا, مینوں آنکھیں لگنے دا شوق ہے. سارے سیاستدان ہیں, سارے تو نہیں ہیں, مطلب جو آنکھیں لگاتے ہیں ان کو بھی اللہ. دیکھیں اس ملک میں سیاست اور کاروبار اور بزنس اور کیا کہوں, سب کچھ ایک ہے, گڑبڑ ہوا بس سب کچھ. این آر او تو آپ نے تو نہیں دیا نا, این آر او 2 آپ نے تو نہیں دیا, این آر او 1 بھی تھا. اور اب آپ نہیں مانیں گے کیونکہ دیکھیں مجبوری ہے. جو نواز شریف کو پہلے این آر او دیا نا, میں نے مشرف سے ایک دن پوچھا, اس نے کہا شیخ صاحب کنگ عبداللہ کا بڑا پریشر آ گیا. جی جی آپ بھی ان سے بڑی بات ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس یہ سارے لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں, پڑوسی ملکوں کی جوتوں میں بیٹھتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمارے پہ کیس بنایا, جب میں کہوں گا کہ نواز شریف نے 47.5 ملین پاؤنڈ کا 1 نائٹ پار بھیجا ہے, کوئی ہے جو میری بات, کیونکہ یہ کہے گا یار یہ تو ٹی وی پروگرام ہی کرتا ہے, جس پہ این سی اے بنا اور جس پہ سپریم کورٹ انیکشن ہوئی. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خدا نے ان کو اتنا شعور نہیں دیا کہ یہ سارے سیاستدان میرے سمیت 70 سال کے ہیں, یہ دولت ان کے کام نہیں آتی, اور ان کی اولادوں کی لڑائی اور جھگڑے کا باعث بن گئی, آج نہیں تو کل. ٹھیک ہے, اور آخر میں جانا ہے تو کوئی دولت کے ساتھ نہیں جانا. شیخ صاحب دیکھیں نا, یہ تو جو پرویز الہی صاحب ہیں, اب آپ کے سی ایم ہے پارٹی کے وہاں پنجاب میں, انہوں نے تو وہ میرا خیال ہے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے کہ مہر بخاری کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جی ڈائپر ان کے بدلتے ہیں فوجی اور یہ کرتے ہیں. یہ کہا یا نہیں کہا؟ تو مجھے یہ نہیں پتا, مجھے چوئی شجاعت کا پرسوں فون آیا تھا, وہ مجھے پتا بتایا تھا کہ سر میں ان کی بات یہ کر رہی ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی فوج نے مدد کی, اور عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں آپ کہ میں نے ان کی بہت زیادہ آنے اپنی میٹنگ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ ان پر انحصار کیا. بالکل, اور پھر بھی فوج بھی کہتی ہے جی وہ جن باجوہ کی جو سب باتیں جو بھی حکومت کے مسائل سینسٹیو پیدا ہوتے ہیں اس میں فوج مدد کرتی ہے. سر جب بل پاس نہیں ہوئے تو فوج فون کر کے کہتی جا کے پاس کرو. اب فوج چاہتی تھی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی الیکشن ہو جائے, نہیں مانا آصف زرداری, نہیں مانا فضل, دونوں ملے تھے آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یہاں مین مربلا پہ سے فوج میں ملے تھے. نے کہا تھا جی کر دیں الیکشن کرنی, لیکن پھر کرنے بھی لگے تھے جب پھر عمران خان صاحب نے وہ اپنی تبدیل عمر جی لمبی باتیں تو گزر گئی باتیں. بات یہ کہ اب مثلاً ایک معاملے پہ تو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی اور یہ پارٹی ایک ہی جگہ, وہ ہے 62-1F. اس میں میں سن رہی تھی ان کو چودھری فواد کو بھی, فواد بھی یہ کہہ رہے تھے, اور عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک ایسا دن آئے گا لوگ ٹی وی اسکرین دیکھنا چھوڑ دیں, عوام کے مسئلے نہیں آ رہے. پولیٹیشین کی ایک ہوپ جو ہے وہ عمران خان سے اس وقت, جو اس کا تمتمہ یا شمشمہ یا دبدبہ یا جرت یا اس کی لگی ہوئی ہے, اس کا خیال ہے کہ قوم یہ نجات دلائے گی. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مسئلے عمران خان بھی آ گیا تو شاید بڑی مشکل کا باعث بنے گے,
کیونکہ اکانومی IMF ورلڈ بینک کا چیئرمین لے ہیں, یورپی یونین کا لے ہیں, اکانومی تو کہیے بیٹھ, اکانومی تو دیکھیں نا, جو آدمی روز آٹا لینے جاتا ہے صبح, دیکھیں نا سارے لوگ تو ایسے نہیں ہیں جو مہینے کا راشن ڈالتے ہیں. ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں بیچارے سبزی منڈی میں جا کے روز سبزی لیتے ہیں. آخر یہ مجھے بتائیں, پارلیمان میں آپ کو ہر کوٹ کہہ رہے کہ ہاں, مجھے بھی جی جتر من اللہ صاحب نے بڑی دفعہ بڑے ہی سخت لہجے میں کہا. میں نے کہا جی میں عمران خان کے ساتھ آپ کیا ایڈوائس دیں عمران خان کو؟ وہ مجھ سے پوچھے تو دوں نا, میں بلا وجہ. دیکھیں اللہ کو پتا تھا کہ مسجد کمپیوٹر ہوگا, گھڑی ہوگی, لوگ ٹائم دیکھیں گے, سورج چاند نظام ہوگا, پھر بھی وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ میرے کان میں آواز نہیں پڑی. اچھا اب آپ, میں ٹی وی پہ اپنے کپڑے نہیں دھوں گا. اچھے میں تو نہیں کہہ رہی جی, تو میں تو کہہ رہی ہوں مجھے, رائے بتائیں آپ میں کی کیا آپ رائے ٹی ہے؟ وی پہ یہ رائے نہیں دوں گا, عمران خان نہیں, ٹی وی پہ رائے نہیں دوں گا. اچھا ناظرین, یہ جو 16 دفعہ منسٹر بنے ہیں ان کو پارلیمان کی تو اہمیت کا پتہ ہے, دل میں چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب کی پارلیمان میں ہی ان سے جا کے لڑائی لڑنی ہو. ابھی بریک لیتے ہیں, ہم واپس آتے ہیں. ناظرین ہم بات کریں شیخ رشید صاحب سے. اب جیسے آپ سن چکے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 72 گھنٹے اہم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 3-4 روز میں بات کس طرف جائے گی. پاکستان میں اس طرح کے سیریس حالات بہت ہی کم ہیں کہ پہلے پیدا ہوئے. تو آپ عمران خان صاحب کا اگلا قدم ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوری طور پہ عمران خان کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. جتنی دیر کرے گا وہ اپنی تحریک کو کمزور کرے گا, اور تاخیر لوگوں کو اب پسند نہیں ہے. یا الیکشن ڈیٹ آ جائے, اور اگر لوگوں نے ڈرون ہی کھانے ہیں تو پھر ڈرون کا رسپانس بھی ہوگا. لیکن جس کے پاس جو چیز ہے وہی استعمال کرتا ہے نا. مجھے اگر اللہ نے ٹی وی پروگرام دیے تو میں نے ٹی وی پروگرام ہی استعمال کرنے ہیں. اور ایک بندہ اتنا تنگ ہے, اتنے تنگ ہیں حالات, کہ میں ایز اے شیخ رشید کہہ رہا ہوں, اور یہ میں نے عمران خان کو کور کمیٹی میں کہا ہے کہ عمران خان میرے ہاتھ سے ہلکا نکل رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم روز ٹی وی پہ جا کے ایسے ہی اپنا چہرہ دکھا کے میک اپ کر کے بیٹھ جاتے ہو. حالانکہ میں میک اپ نہیں کرتا, اور ہمارے یہاں تو بجلی کا بل نہیں دیا جا رہا. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ نے 2-3 مرتبہ کہا ہے کہ سائفر سے کہیں زیادہ اہم ہے مہنگائی. اچھا تو اگر مہنگائی اہم ہے تو پارلیمان میں جا کے اس پر جھگڑا نہیں ہو سکتا جی؟ دیکھیں یہ بڑا مجھے گھیر رہی ہیں آپ. سائفر جو ہے انٹرنیشنل پولیٹکس کا حصہ ضرور ہے, کیونکہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو بلاک بن رہا ہے, چین, ایران, روس, یہ سارے, اس میں سے ہمیں جو ہے یہ نکالنا چاہتے ہیں سامراجی لوگ, کیونکہ خطے کا سارا, اور ادھر سے طالبان عقل مند نکلے ہیں, انہوں نے روس کے ساتھ گندم بھی ڈیل کر لی, پٹرول بھی ڈیل کر لیا, اور وہ چین کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک کر لیں گے. ہمارے تعلقات جو ہیں سب ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بازاری لوگ ہیں, ہم بکنے والے لوگ ہیں. ہم یہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ ایسی بات ہے ہم گڑبڑ کر لیتے ہیں, ہمیں آتا نہیں کرنا. آتا سب کچھ ہے, لیکن ہم انٹرسٹ اورینٹڈ لوگ ہیں, ہم اہل نہیں ہیں ان چیزوں کے جہاں پہ ہم آ جاتے ہیں. We are not what we are. پھر میں دہراتا ہوں, we are not what we are. ہمارا اندر کا چور جو ہے, ہم باہر مسیحا کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. But we are thief. We are corrupt, we are dishonest, we are thief, and we are not what we are. About time to become honest. شیخ صاحب بہت بڑا ہمیں قیمت ادا کرنی پڑی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی ان میں سے جن کا خیال ہے کہ یہ جو سائفر ٹیلی گرام آئی تھی وہ تو آئی تھی اور اس میں سب کچھ, آپ کا خیال ہے کہ اس کے بعد امریکہ نے بیٹھ کے ایکچولی یہاں کوئی کنسپیرسی کی, یا وہی بات ہے کہ جیسے ایاز امین نے کہا کہ یہ لوکل فیسیلیٹیٹرز تھے انہوں نے پوش کیا؟ دیکھیں میں ایک کمپنی چلاتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ سامراج ہی میرا ہے. پڑھاتا میرے بچوں کو ہے, لے جاتا مجھے نرسریوں میں ہے, تو ان کے لیے تو ایک اشارہ جو ہے, میرا مطلب ہے کب انہوں نے اشارے نہیں کیے یا انویسٹمنٹ نہیں کی. اور اب پاکستانی خود اتنا امیر ہے بعض جگہ باہر بیٹھا ہوا کہ اگر ایک گھر میں نے کہا ون آئی پارک نواز شریف 47-48 ملین پاؤنڈ میں بیچتا ہے کتنے سالوں پہلے, 92 میں, 97 میں, 99 میں, تو اگر یہ کہہ دینا کہ ممبروں کی بولی لگاؤ, تو ان سیاستدانوں کی جیبوں میں جو ہے
ان کی ہاتھ کی جیب کی کیا کہوں اب میں کہ ہاتھ کی ان کے پاس لاتعداد ایسے انویسٹر ہیں جو سامراج کو خوش کرنے کے لیے 10 20 40 ممبر خرید سکتے. مجھے ایک دن ولی خان نے کہا, ایک مجھے فکرہ سن لیں, ولی خان سے میری بہت زیادہ یہ نہیں اسمن یار ریبل ہے کچرا کوڑا کراپس. اس نے مجھے کہا شیخ رشید میں تیری تقریر سنتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ تو عام گلی محلے سے اٹھ کے ایسی بات کرتا ہے, یہاں تو ہر چیز بکتی ہے, تو نے وہ گانا نہیں سنا؟ میں نے کہا جی آپ گانا سنتے ہیں؟ کہتا میں ایک گانا سنتا ہوں کہ ہر بولو جی تم کیا کیا خریدو گے. یہ کہتا ہے یہ ساری پارلیمنٹ بکنے والی. دیکھیں بکنے والی ہے تو ساری کا نہیں مجھے کہا نا, یعنی دے آر فیو. جی یہ دیکھیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اتحادیوں کے ووٹ نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجا. اگر اتحادی نہ چھوڑتے, اتحادیوں میں نے آپ کو منور ظریف کی بات بتائی ہے, بار بار آپ ریپیٹ اچھا میرا مطلب جو بائیڈن بعض ممبر ایسے ہوتے ہیں جو منور ظریف کا جو جملہ ہے کہ منو کچھ آنکھوں منو آنکھیں لگنا چاہتا لوگ تلک رکھنا, بعض لوگوں کی سیاست جو ہے بہت معمولی سر ہوتی. بالکل میں ایگری کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں انہوں نے ہمسائے بائیڈن کے لیول کی نہیں ضرورت ہمسائے بھی انہوں نے کہا تھا, ہمسائے شہر میں کہا تھا. اچھا تو اب آخری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے ان کے جو اپوزیشن کے ساتھ تعلق تھے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ایک بڑی ایکسٹریم پہ لے گئے ہوئے تھے؟ کیونکہ سیاست میں تو آپ یہ نہیں کہتے کمپرومائز کریں گے. دیکھیں آج عمران خان کی مقبولیت کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ 3.5 سال وہ کہتا رہے یہ چور ہے, ان سے میں بات نہیں کروں گا. لوگوں کو یہ ادا پسند, مقبولیت تو بہت ہے, یہ تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ. اور کل شہباز شریف جیسے آدمی نے کہا کہ مقبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ تم ٹیسنس کر دو. یعنی لوگ یہ چاہتے ہیں, جب لوگوں کو شہباز کی یہ بات پسند تھی کہ میں اس کو رسا ڈال کے زرداری کو گھسیٹوں گا لکشمی چوک میں, تو واہ واہ واہ, ایک دن یہ مارشل حسن خان نے کہا اگر میں جہاز یوں کر دوں تو یہ آؤٹ ہو جائے گا. حالانکہ جہاز یوں ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات وہی ہیں جو شہباز نے آصف زرداری کو رسا ڈال کے, اب رسا چھوٹا پڑ گیا, گلا موٹا ہو گیا, سو نیب کے کیسز ختم ہو گئے. آگے کیسے جانا ہے نا, اگر آپ اصل دیکھیں عمران خان نے اس مقبولیت کو لوگوں کے مسائل کے حل کرنے کے لیے ڈھالنا بہت اشد ضروری ہے, اور میرا اللہ سے امید ہے کہ عمران خان کو ایک چانس ملے. چلیں جی, بہت بہت شکریہ پروگرام میں آ جانے کا. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شیخ صاحب سے آپ نے سنی گفتگو